چینج اور تبدیل کر دیں، اور یہ مدارس ہمارے اندر تبدیلی لائیں، چینجنگ لائیں۔ اگر ہم مدارس سنیں، مدارس میں شرکت کریں، لیکن اپنی لائف کو تبدیل نہ کریں، تو پھر وہ مدارس کا مقصد، ٹارگٹ اور ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ مدارس کا فائدہ، ہمسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم آئیں، اپنی لائف کے اندر نگاہ کریں اور غور کریں اور اپنے آپ کو چینج اور تبدیل کریں۔ مجلس امام حسین اور ذکر امام حسین کے اندر یہ طاقت ہے، جو بھی خلوص کے ساتھ در امام حسین پہ آیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہا ہے، مجلس امام حسین نے اسے تبدیل کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ آئے اس نگاہ سے کہ میں نے اس مجلس سے جو سننا ہے، اگر میرے اندر کمی ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے، اگر نہیں جانتا تھا تو وہ علم میرے لیے نور بنے اور میری لائف کو منور کرے۔ 61 ہجری سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے ان مجالس سے تبدیلی کا، ذکر امام حسین سے تبدیلی کا، وہ آج بھی جاری ہے۔ ان مجالس کے تھرو لوگ بے دینی سے دین کی طرف گئے ہیں، لوگ کفر سے اسلام کی طرف گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مجالس نے تبدیل نہیں کیا ہے، ان مجالس نے اپنا کام نہیں کیا ہے، ان مجالس نے چینج کیا ہے، مجالس نے تبدیل کیا ہے۔ ان کو کہ جو آئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو آئے دیکھیں، ہمارے دوست کے قوم میں ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک ایسا چائنیز چینج ہوا امام حسین کی وجہ سے کہ جو ڈیلی فقط ایران امبیسی کے سامنے سے پاس ہوتا تھا اور اندر اسی ٹائم پہ امام حسین کی مجلس اور ماتم ہو رہا ہوتا تھا، تو ایک آواز آ رہی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا یہ کون سی آواز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے چائنیز تھوڑا سا ان کا مائنڈ سے رہتا ہے، چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، جائیں دیکھیں وہ کیا ہے۔ کچھ دن ایسے دیکھتا رہا اور پاس ہوتا رہا، برادر ایک دن نوٹ کیا تھا کہ میں آ سکتا ہوں اندر، کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ۔ کیونکہ امام حسین کا دروازہ تو ہر کسی کو ویلکم کہتا ہے، ہر کسی کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اندر گیا، تھوڑی دیر رکا، دیکھا ہوں کسی نظر نہیں، پھر کوشچن کیا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ پھر ان کا آپ ایک بک تھما دی گئی کہ یہ بک ہے، آپ جاؤ اس کو اسٹڈی کرو، پھر آنا کوشچن کرنا، ہم آپ کو آنسر دیں گے اور آپ کے زیادہ تر آنسر اسی بک کے اندر ہوں گے۔ ایک وقت آیا ہے کہ وہ لڑکا مسلمان ہوا اور شیعہ ہوا اور قوم میں پھر اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے اور اسٹڈی کرنے کے لیے اتکم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ ہے جسے امام حسین کی ماتم کی آواز نے تبدیل کیا ہے، اس کو ٹھیک کیا ہے۔ تو ایس کا رہا 61 ہجری امام حسین کی شہادت، 61 ہجری سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے چینجنگ اور تبدیلی کا، وہ آج بھی جاری ہے۔ کفر سے اسلام کی طرف، بے دینی سے دین کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف، برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف امام حسین نے تبدیل کیا ہے۔ اور 61 ہجری سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، غرض سے لے کر زہیر سے لے کر وحد قلبی سے لے کر آج تک لوگ امام حسین کے ذریعے تبدیل ہو رہے ہیں، آج تک لوگ امام حسین کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی لیتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر اگر بکس لکھی جائیں تو بہت ساری بکس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی قوم کے اندر المستبصرون، ایک اور بک لکھی گئی لبنان کے اندر بیروت میں چھاپ ہوئی المتحورون، ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نن مسلم ہیں اور پھر وہ چینج ہوئے ہیں اور وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک روجرڈ ہے، روجرڈ گارڈ، یہ فرانس کا ہے، پروفیسر ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ بندہ بہت چینج ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے 5 بکس لکھی ہیں اسلام سے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک بک کا نام اس کا ہی ہے کہ اسلام ہی فیوچر کا ریلیجن ہے، اسلام ہی دین مبین ہے، اور اسلام ہی ہے۔ اور ایک کتاب لکھتا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کو جواب دے سکتا ہے، اسلام ہی ان کی نیڈز اور ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور اسلام ہی انہیں رائٹ وے پہ لا سکتا ہے۔ بہت ساری بکس ہیں اس کی، روجر گارڈ اس کا نام ہے، گوگل کریں گے تو یاد آئے گا اس کا نام بھی۔ یہ بندہ تبدیل ہوا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے، پھر یہ قوم میں بھی آیا، فوت ہو چکا ہے بیچارہ، پروفیسر تھا، بہت بڑا نام ہے اس کا، پھر یہ قوم میں بھی آیا، کچھ عرصہ قوم میں بھی رکا اور اپنا نام بھی چینج کیا، روجر سے اپنا نام رضا محمد رکھا، رضا محمد اپنا نام رکھتا ہے یہ پھر، اور پھر وہاں پر لکھتا ہے آگے، کہتے ہیں کہ کرسچینٹی اور جیوزم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کنٹینیو ہے ان دو جو ہے وہ دینوں کا۔ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی دین ابراہیمی جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا ہے
پھر جوئزم آتی ہے، پھر کرسچینٹی آتی ہے، اور اس کا لاسٹ ورڈ جو ہے اسلام ہے. یہ آئیں اگر دیکھیں اور سوچیں تو ان کو دیر نہیں لگے گی. فقط تھوڑا سا جو غور کریں. اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس اسٹوڈنٹ نے آپ اس سے کوشچن کیا کہ تم کیسے چینج ہوئے، تمہاری چینجنگ کیسے ہوئی، مجھے بتا سکتے ہو؟ کہا کہ ایک چیز بس میں نے اسلام کو اسٹڈی کرتے ہوئے دیکھی. کہا وہ کیا؟ کہا کہ 19 رمضان کو، وہی رمضان کو، اسلام کے پہلے خلیفہ اور رسول خدا کے جو ہے وہ صحابی علی بن ابی طالب کو ضربت لگتی ہے. 19 رمضان کو، 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوتی ہے. لگ بھگ کچھ 48 آورز بنتے ہیں امام علی کی شہادت کے، ضربت سے لے کر شہادت تک کا یہ جو ٹائم ہے. کافی میں کو اسٹڈی کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی آتی ہے کہ جس کا سر 2 حصے ہے، یعنی ضربت اندر تک چلی گئی، حتیٰ امام مغز تک نظر آنے لگا ہے. سر کھلا ہوا ہے امام علی کا، فیس کمپلیٹلی وائٹ ہو چکا ہے، باڈی سے بلڈ نکل چکا ہے. کہا میں اسٹڈی کر رہا ہوں ایک ایسے انسان کو کہ وہ کبھی ہوش میں ہے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی ہوش میں آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے تمہیں میں نیبر اور ہمسایہ ہوں کہ میں بیٹے اور وصیت کر رہا ہوں. وہ جب بھی ہوش میں آتا ہے کہتے ہیں میں تمہیں سینئر سٹیزن اور ایلڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں تمہیں یتیموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں تمہیں فقراء اور مساکین کے بارے میں تمہیں بات کر رہا ہوں. اسے جب بھی ہوش آتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی بات کرتا ہے، ان کی خیر کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ مذہب بہت اچھا ہے. جس کے لیڈر کو اپنی نہیں پڑی وہ یہ نہیں کہہ رہا بیٹا مجھے درد ہو رہا ہے، بیٹا ڈاکٹر کو لاؤ، بیٹا میڈیسن کو لاؤ، بیٹا کسی کو لاؤ، بیٹا مجھے دباؤ، مجھے پانی دو، مجھے ملک دو، مجھے نہیں. علی بن ابی طالب کی زبان پہ اپنی ذات ہے ہی نہیں. 48 آور ایک ہی جملہ ہے اس کی زبان پر. حسن و حسین کو ایک ہی وصیت کی جا رہی ہے میرا بیٹا میرے بعد بندوں کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، جو پریشان حال ہے ان کا خیال رکھنا. کہ یہ چیز میرے لیے باعث بنی کہ میں اسلام کے قریب ہو جاؤں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ میں مسلمان ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ادریس سے مراکشی ہے، یہ بھی مسلمان ہوا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم حسین، مجھے اس نے پہلے بھوک لکھی جس کا نام بھی یہی تھا کہ مجھے امام حسین نے جو ہے وہ شیعہ کیا. اس سے پوچھا گیا کہ تو کیسے، تو سنی تھا، وہاں بھی سنی تھا، تو عربی میں زیادہ تر وہی سنی کہ تو کیسے چینج ہوا. میں یہ 2-3 ایگزامپل دوں گا ان لوگوں کے جو چینج ہوئے امام حسین کے حوالے سے. لیکن فقط یہ تھا کہ بیٹھے ہیں سیریس ہو کے بیٹھے ہیں، اسٹڈی کیا ہے، سیریس ہو کر بیٹھے ہیں، تو جو ہے وہ لیکچر کو سنا ہے، دیکھا ہے، اور پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں، کتاب لکھی لگا شیعہ حسین، مجھے امام حسین نے شیعہ کیا. کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹارٹنگ سے اسلام کی ہسٹری کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. اسٹارٹنگ سے میں ہر ایک چیز کے لیے میں ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے. مثلا ہولی پروفیٹ نے خطبہ دیا غدیر کا، میں بھی یہ ایکسکیوز ہو گیا ہوگا، مدینہ میں آئے یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہوا. مثلا شیعہ کہتے ہیں بی بی کا ڈور جلا. سب چیزوں کے لیے میں ایکسکیوز ڈھونڈ کے لایا. لیکن جب میں کربلا پہنچا، کربلا پہنچ کر جب میں نے یسر کی شہادت کو پڑھا، میں نے کہا کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. یہ کون لوگ ہیں جو خاندان نبوت کے مقابلے میں ہیں کہ جن کو بچوں پہ بھی رحم نہیں آیا؟ پھر میں ان کی روٹ کی طرف گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ پیچھے ریزن کیا ہے. وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں یہ چیز مجھے لگی کہ نہیں یہ خاندان یہ حق پہ ہے کہ جو اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کر رہا ہے تاکہ اسلام کو بچا دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں. پھر یہ کتاب لکھتا ہے صحیح میں سوری، یہ تیسرا ہے بندہ جس نے اپنے آپ کو چینج کیا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا. اس نے بھی پھر کتاب لکھی. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کیسے شیعہ ہوا؟ کہا مجھے علی کی بیٹی کا کوفے کے خطبے نے تبدیل کر دیا ہے کہ جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، جن کے چہرے جھلسے ہوئے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو بھوکے ہیں، جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، لیکن وہ شیر دل خاتون آتی ہے اور بازار اور دربار کے اندر آ کر ایسی اسپیچ دیتی ہے کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ خیر اور راہ مستقیم کیا ہے. وہاں پہ تبدیل ہوتا ہے عزیزان کو. یہ ممکن ہے، ہم نے تبدیل کرنا ہے، ہم نے چینج کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا آپ لیٹر کی طرف نگاہ کریں، جو لیٹر امام نے بصرہ کو لکھا ہے اس میں امام نے تبدیلی کی بات کی. خود جو امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ آئیں اور نگاہ کریں، یہ جو موومنٹ ہے مدینہ ٹو کعبہ، ایک ہی چیز ہے تبدیلی. اس وقت کی اگر حالات کی طرف آپ جائیں اس کو نگاہ کریں تو حالت کیا ہو گئی تھی؟ حلال حرام میں بدل چکا تھا، حرام حلال میں بدل چکا تھا، ساری چیزیں بدل چکی تھی. 50 ایئر کے اندر اسلام ناب محمدی کو ختم کر دیا گیا.
بدعات رائج ہو چکی تھی، سنت رسول خدا پامال ہو گئی تھی، نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا نہ سنت رسول پہ عمل ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ماں اٹھے کہ اس حالت میں تو زندہ نہیں آ جا سکتا. ادھر امام کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کہ جس سوسائٹی کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہے. آپ نے انصاف سے بتائیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میننگ کیا ہے؟ خلاصہ کیا؟ تبدیلی تو ہے. امر بالمعروف کس لیے کیا جاتا ہے؟ چینج کیا جاتا ہے. نہی عن المنکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ اس کو اس کی بری حالت سے چینج کر کے اچھی حالت کی طرف لے جائے. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ سوسائٹی کہ جس کے اندر چینجنگ کا کنسپٹ نہ ہو، وہ سوسائٹی کہ جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، میں حسین بن علی اس میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. ہم امام کے بلانے والے میں سے ہم تو کہہ رہے ہیں امام بلانا آئیے، اسی کے بعد امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں سانس بھی نہیں لے سکتا اس سوسائٹی کے اندر کہ جس میں لوگوں کے اندر یہ جرأت نہ ہو، باپ کی جرأت ختم ہو جائے کہ وہ اولاد کو کہہ دے بیٹا یہ غلط ہے اپنے آپ کو چینج کرو. بھائی کے اندر جرأت ختم ہو جائے کہ وہ بہن سے کہہ سکے سسٹر یہ چیز غلط ہے. بڑوں کے اندر وہ چیز ختم ہو جائے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے کہہ سکیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کرو، کہ ہم کو گائیڈ کر سکیں. عزیزان محترم کربلا کا مہم ترین میسج یہی ہے، خود چینج ہو سوسائٹی کو چینج کریں، خود چینج ہو اپنی اولاد کو چینج کی طرف دیکھنا ہے. اپنی حالت لوگ اس وقت بھی زندگی گزار رہے ہیں. امام حسین سے ایک ہی تو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، آپ ٹھیک ہے فرزند رسول ہیں اچھے، ہمیں اس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، بس آپ ایک سائڈ پہ بیٹھے نا مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، اذانیں دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کو کیا پڑا ہے کسی کو بولنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، اگر اس طرح کا آپ بات کرو گے تو پھر تو سانس نہیں لیا جا سکتا. نہیں، کچھ تو ہو قوم کے اندر کہ جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، ہاں لیکن اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، محبت کا انداز ہونا چاہیے، اخلاق کا انداز ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. امام علیہ السلام نے جو اہل بصرہ کو خط لکھا ہے وہ خط کے 3 لائنیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. امام نے بتایا کہ اگر سچویشن اس طرح کی بن جائے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جگہ پہ حالات اس طرح کے بن جائے پھر وہاں پر لازم ہے کہ وہ کر جائے، لازم ہے کہ لوگوں کو چینج کیا جائے، لوگوں کے اندر تبدیلی اور چینج لائی جائے. اب ان کا ایک سوال پڑھ لیں. فرما رہے ہیں حسین بن علی مرا سلطان جالرا، جو بھی بندہ اپنے سامنے کسی ایسے انسان کو دیکھے ایسا کہ جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، مستحلا اس کے اندر کوالٹیز کون سی ہو؟ مستحلا لحرام اللہ، پہلا چیز اس کے اندر یہ ہو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے. دو آپ کے عزیزان ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ خود ایک اللہ کے حرام کردہ چیز کو دوسرے کو کہتے ہیں یہ کرو، مثلا بد حجابی ہو، حجاب اتارنا حرام ہے، اور آپ آگے سے خود بولتے ہیں بیٹا کوئی پہننے کی ضرورت نہیں. یہ ایک ہے کہ آپ حرام الہی کو کشف حجاب حرام ہے آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں، ہم خود جو ہے وہ کہہ نہیں رہے کہ آپ ایسا کرو لیکن خاموش ہے، بول بھی نہیں رہے بھی بندہ غلط ہے. یہاں پر فار ایگزامپل الکوہل حرام ہے، ایک بندہ خود کسی کو سرو کرا رہا ہے، یہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہے. لازم نہیں ہے کنگ ہو، ملک کے گھر کے اندر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہو، کمیونٹی کے اندر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہو. پہلی چیز جو بندہ کسی کو دیکھے کہ جو کیا کر رہا ہو مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال میں چینج کر رہا ہو، تبدیل کر رہا ہو. ایک چیز. دوسرا ناقصا لعہد اللہ، اللہ سے کیے گئے جو پرومس اور وعدے تھے کہ میں تیرا بندہ رہوں گا، میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سرنڈر رکھوں گا اور تیرے آرڈرز کو فالو کروں گا، ان کو توڑ رہا ہوں، جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو توڑ رہا ہوں. ایک مخالفا لسنت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس کے اگینسٹ جا رہا ہوں، سنت رسول خدا کو بالکل پامال کر رہا ہوں، اپنی چیزوں کو دین کے اندر لا رہا ہوں. یہ تین، اور پھر اس کے بعد کیا کرو یعملوا فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اللہ کے بندوں کے درمیان گناہ کو پروموٹ کر رہا ہوں، گناہ کو وائرل کر رہا ہوں، گناہ کے بارے میں ان کو پرمیشن دے رہا ہوں. یہ 4 چیزیں جب کوئی بھی بندہ دیکھے، کون سی چیزیں؟ حرام کو حرام، اللہ سے کیے گئے پرومس کو توڑ رہا ہوں. تو تیسری چیز سنت رسول خدا کے اگینسٹ جا رہا ہوں. 3 and 4 اللہ کے بندوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے بندوں کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ اس کے بعد امام علیہ السلام فرمائے رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ امام نے 61 یا 60 ہجری میں یہ بات کی ہے، قیامت تک ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ جہاں پر امام اس رسپانسبلٹی کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرمائے فَلَمْ يُغَيِّرْ بِفِعْلٍ
वला कौल। इमाम फरमा रहे कि वहां पर जरूरी है अपनी जबान से भी, कौल से भी और अपने अमल से भी उस बंदे को रोका जाए और उसे कहा जाए कि ये चीज गलत है, इस चीज की तरफ मत जाए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उसे बता दिया जाए कि उस इंसान का ठिकाना जहन्नम है। जो देख रहा है ये सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद नहीं कर। अजीजा ने बहुत इन चीजों की तरफ तवज्जो जरूरी है। इमाम ने इस चीज को खुद बयान किया, चेंजिंग जो कि मैं आज कर रहा लोग में तब्दीली की जरूरत है। दुनिया के अंदर 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे, 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो होगा, उसको यूं बयान किया है, फरमाया सऊद, सकूत और नजूम। कुछ वो लोग थे कि जिन्होंने हक को सुना, कुरान को सुना और अपने अंदर चेंजेस लाई और अपनी जिस सिचुएशन में थे उससे ऊपर चले गए, अपनी वैल्यू को बुलंद किया, अपने मकाम को अल्लाह उसके रसूल के, ये सऊद का कहलाता है। आप हिस्ट्री को उठा रहे, आपको हर दौर में ये 3 टाइप के लोग मिले। कुछ वो जो अपने अंदर चेंजेस लाए, कुछ वो जिनकी पूरी लाइफ गुजर गई वो एक ही हालत में बाकी है, उनको पड़ी ही नहीं थी चेंज होने। हाँ, उन्होंने अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया लेकिन अपनी दीनी पोजीशन को उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि मैं एक इंसान हूँ, खुदा मुझसे मशक्कत करेगा, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। मेरे पास सोर्सेज थे, ऐसा नहीं करना रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास प्रोफेट्स की सुन्नत और सीरत थी, उलमा थे, सब कुछ था। मैं क्यों अपने आप को नहीं, पहली किस्म जो ऊपर है, सुना, देखा, स्टडी किया और ऊपर चले गए। दूसरा वो लोग कि जो एक ही हालत में बाकी रहे। 3 वो लोग कि जिनकी हालत उससे भी ज्यादा बाकी रही, उससे भी नीचे चले गए कि जिस हालत में अल्लाह ने उन्हें साफ बना के भेजा था, बजाय ये कि अपने आप को बेहतर कर दे, उससे भी नीचे। इमाम हुसैन ने कहा बला ये सब आप मतलब आखिरी इमाम हुसैन है, इमाम क्यों कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं तो अपनी इंसानियत से भी नीचे गिर गए, उससे भी नीचे चले गए, बजाय इसके तुम अपने आप को ऊपर लेके जाओ। और तमाम के लिए एग्जाम्पल मौजूद है, करबला के एग्जाम्पल मौजूद है, हर का एग्जाम्पल मौजूद है। वो लोग जो ऊपर गए, वो ऊपर गया है, सुहैल ऊपर गया है, वहां पे तलबीस ने अपने मकाम और स्टेटस को बुलंद किया है, सुना है अपने आप को ठीक किया है। जिन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया, ऐसा तो आप देखो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया और उससे भी नीचे चले गए कि जिस हालत में वो थे। एक उनमें से वही का शिया है, बसरा का बड़ा सरदार होता है, का लीडर है। इमाम हुसैन ने इसको लेकर लिखा कि हालात तुम्हारे सामने हैं, तुम मेरे नाना को जानते हो, मेरे बाबा को जानते हो, हालात इस तरह बन जाए, आओ हेल्प करो ताकि इस हालत को बेहतर करें। इमाम हुसैन को खत का जवाब दिया, इस्बिर या हुसैन इन्नल्लाह माअस-साबिर, हुसैन बस सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। इमाम को पता नहीं है यहाँ सब्र करना है या इमाम ने उठना है। आगे से इमाम को ये मशवरा दिया जा रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं ना, आगे बढ़ के इमाम को मशवरा देना। जब हमारे पास रिवायात है तुम्हारा दीन तुम्हारा इमाम है, इमाम से दीन लो, अपना दीन मत बनाओ, इमाम से दीन, जो इमाम बोले उसी को लेकर। मैं अभी आज सुबह के सेशन में भी अर्ज कर रहा हूँ, क्यों हज के तवाफ के बाद 2 रकात नमाज हजरत इब्राहीम के फुटस्टेप पे पढ़ना जरूरी, क्यों उसके बैक पे खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं जो तमाम भी तुमने मुकम्मल किया है तो तुमने वायदा किया है तो तुम्हारी लाइफ अल्लाह के गिर्द घूमेगी। इस लाइफ को जो है वो कंप्लीट करने के लिए और कामयाब करने के लिए तुम्हें मेरे वली के फुटस्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक वो नहीं करोगे। इमाम को ये जवाब दे रहा है सब्र करो देखा जाएगा। नहीं अजीजा, कुछ जगहों पे बात सब्र की नहीं होती है, वहां पर एक्शन लिया जाता है, वहां पर बात की जाती है, अपना इजहार किया जाता है कि ये चीज ठीक है या ठीक नहीं है। अजीजा इसी तरीके से साहिरान फिरौन, ये मैजिशियन थे जो फिरौन के दरबार में है, इनको फिरौन पे करता था, ये पेड पीपल थे फिरौन के, फिरौन इन्हें पे कर रहा है बकायदा। लेकिन जब देखा है ये मैजिशियन थे और सामने हजरत मूसा थे, इन्होंने जब देखा है कि हजरत मूसा अपनी असा और छड़ी और स्टिक को फेंक रहे हैं और वो स्टिक स्नैच में चेंज हो रही, तो ये वहीं पे इन्होंने रियलाइज कर लिया था कि ये मैजिक नहीं है, ये मोजेजा है जो अगर नबी और खुदा का वली दिखा सकता है। वहीं पे ये सरेंडर हुए और उन्होंने सजदा किया और फिर उन्होंने इनसे कहा कि तुम जो है वो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे गले का जो कुछ करना है कर। अब आपको देख लिया, अब दुनिया की कोई ताकत हमें चेंज होने और तब्दील होने से नहीं रोक सकती है। मैं खत्म करूँ अपनी बात को और हम रात मुसीबत की तरफ जाऊँ। आज की आपके अफराद मौजूद है जिन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया, वो की हालत में रुके, वो उससे भी नीचे गिर गए, जैसे कि हमारे साहब रसूल का बेटा उससे भी नीचे
پیچھے چلا گیا، پست ہو گیا، شمر مطمون پست سے پستر ہو گئے. یہ دونوں اب شمر کی طرف آئے، شمر ہو گئے امام حسین کی لشکر سے، امام علی رضی اللہ کی لشکر میں، صفین میں امام کے دوستوں میں سے، امام علی کے دوستوں، کربلا میں امام حسین کی تعمیر. یہی ابن ملجم امام علی کے دوست، جب امام کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو تبدیل، بولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں گا، علاج جانے آپ پہ قربان. وہی ہے جو امام علی کے سر میں ضرورت مار رہا ہے. عزیزان اور جو چیز مین ترین نقطہ اور پوائنٹ ہے، اگر آج سے ہم کوشش نہیں کریں گے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہمارے پاس جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ چیز موجود ہے، وہی اپرچونٹی ہے، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، یہ موقع کب تک ہے، یہ چانس کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے، جب تک زندہ ہے. ادھر آنکھیں ہماری بند ہوئی، آئیز کلوز ہوئی، پھر یہ چانس ختم ہو جائے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد کچھ لوگ جب سب کچھ دیکھ لیں گے اور ان کے سامنے وہ تمام کرٹنز ہٹا دیے جائیں گے تو یہ بندے کہیں گے لالی کیا ہے، لازر جعون، خدایا ایک کاش مجھے ایک چانس دے دے کہ میں واپس پلٹ جاؤں، مجھے ایک چانس دے دے. خدا فرمائے گا چانس نہیں، چانس تھا دنیا میں تمہارے پاس کہ تم اپنے آپ کو چینج کرو. عزیزان کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز، 4 باتیں کروں گا، اسی طرح سے مصیبت دوں گا. ہم نے تبدیل کرنا ہے. اب تک ہماری گفتگو اسی چیز پہ ہو رہی. میں نے اگر 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، وہ لوگ جو امام حسین کی وجہ سے تبدیل ہوئے تو نتیجہ نکلا ہم بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، ہم بھی چینج ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے. اور آپ کو ایگزامپل دی ان لوگوں کی آواز. اور اسی طریقے سے لے کر آئے امام حسین نے پھر فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ تم چینج کرو سوسائٹی کو، اپنے آپ کو، سوسائٹی کو، فیملی کو، دوستوں کو. آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا. پھر افراد کی اقسام بیان کی کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے. آپ نے نہیں دیکھنا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا. آپ نے ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. وہ بھی بہت سارے کام نہیں ہے، بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اینڈ لاسٹ ون، کیا کریں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو فالو کریں تو چینج کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان کو 4 چیزیں اور 4 تھنگز جو آپ کو ہمارے بیان کے. فرسٹ آف آل، پہلی چیز یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بنا لیں چینجنگ از پاسبل. ہم چینج ہو سکتے ہیں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ اتنا ٹائم گناہ کر لیا، اتنا ٹائم غلط کام کر لیا، اس میں اب کیسے تبدیل ہو؟ یہی نا امید، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. میں اتنا سا گناہ کیا تھا، اب کیسے اپنے آپ کو تبدیل کروں؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. امام سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہوپلیس ہو جانا. نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے. امام سجاد نے دیکھا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، ایک بندہ میں نے کعبہ کے پاس بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، خدایا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، خدایا میرے گناہ بخش دے، لیکن مجھے یقین ہے تو بخشے گا نہیں. دوسری دعا مانگ رہا ہے، خدایا مجھے تبدیل کر دے، لیکن مجھے یقین ہے تو کرے گا نہیں. ماں نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگی جاتی ہے کیا؟ ادھر کہہ رہے تو میرے گناہ معاف کر دے، پھر کہتے کرے گا نہیں. کیوں نہ کرے؟ خدایا تو معاف کرنے والا ہے، تو چینج کرنے والا ہے، تو تبدیل کرنے والا ہے. پہلی چیز انسان ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے، میں نے ایسے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جتنے بھی گناہ کیوں نہ، ریت کے ذرات جتنے کیوں نہ ہو، سی کے اندر جو ڈراپس ہیں وہ جتنے، اللہ رحم الرحیم اس کا دروازہ کھلا ہے، اس نے ہوپ دلائی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہاں پر لفظ جميعا ہے، تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم ایک دفعہ آؤ تو صحیح، تم ایک دفعہ تبدیلی لے کر آؤ اسے اپنی لائف میں. پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے اسی کے اندر، میں آؤں دیکھوں چینج کس کو کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں تھنکنگ کروں کہ میرے اندر پرابلم کون سی ہے. ایک تو پاسبل ہے چینج، سیکنڈ ون بھائی چینج کرنا کس چیز کو ہے. ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے، اس کے اندر کون سی پرابلمس ہیں. پر ایک انسان اعلیٰ نفس سے ہی بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں بیٹر جانتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، کس چیز پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے، کون سی چیز اسے جنت کی طرف لے جا سکتی، کون سی چیز اسے جہنم کی طرف لے جا سکتی. زبان پہ کنٹرول نہیں، آئس پہ کنٹرول نہیں، کام پہ کنٹرول نہیں، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں. ہماری دنیا سامنے آ جاتی ہے تو کنٹرول نہیں رہتا. کہاں پہ ہے اس کو آیا اس کو کنٹرول نہیں، یعنی اس کے اندر فکر کس چیز کو لے کر. تھرڈ ون اسٹرگل. یہ 2 کام کرنے کے بعد جو تھرڈ فیز میں اس نے جانا ہے پھر کوشش بھی کرنا. کیوں نہیں ہے ہماری چیز کے تبدیل بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ رانگس ہیں، اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے، ان کو مجھے کریکٹ کرنا ہے. 2 اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا نہیں، اس کے بعد تو اصل
फितरत स्टार्ट होगी। अब मुझे कोशिश करनी है, मुझे उस तीन चीजों के आगे नहीं जाना है। अगर मेरे अंदर फॉर एग्जाम्पल गीबत की आदत है, मैं लोगों की गीबत करता हूँ, बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें अजीम और गुनाह है, कबीरा कार्य में छोटी सी बड़ा गुनाह है ये बताना। और वहां से पूछा देता तो पूरी ट्रेन ताकि अपने साथ दोस्त को मरना खाओ इस तरह, यानी कुछ नजर मारो क्या कि अगर मैं आज दिन तुम्हारा किसी बंदे की गीबत की तो मैं उस तशक के उसकी मिसाल दे रहा था, आपकी शरीफ मैं 50,000 की शरीफ सब करूंगा वाजिब है मेरे ऊपर। मैं देखता हूँ कि जल्दी बनता है कि पता है वाजिब हो जाती है नजर जब इंसान मानता है कि अगर मुझसे ये वाली मिस्टेक हुई तो मैं ये पे करूंगा, खुदा वाजिब हो जाती है, नहीं देगा तो सवाल होगा इससे। जब एक दफा 50,000 जेब से निकलेगा ना, अगली दफा सोच के करेगा, अल्लाह से जुड़ा दिया, फरिश्तों से जुड़ा दिया, क़यामत से जुड़ा दिया, और उनके हिसाब मुबारक कैच देता है अपने अंदर। अजीज़ा, अब मैं कोशिश स्टार्ट कर दी, अब मैंने स्ट्रगल स्टार्ट कर, उसके लिए डिफरेंट रास्ते बताए गए। अगर मुझे बहुत सारी ऐसी चीजों की आदत है जो है वो इन्वायरमेंट नहीं है, गुनाह हर चीजों का नहीं है, मैं आपको चीजों को लेकर मैं थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करूँ अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर, मैं थोड़ा ज्यादा जिक्र खुदा करूँ कि जिसको कुरान ने कहा बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र खुदा ने है जो इंसान को दिल को इत्मीनान देता है। ये तीसरी चीज है क्या है आपको ये दिन है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था थोड़ा मुझे बताएं, कौन बताएगा, कौन बताएगा पहली चीज क्या थी? वेरी गुड, माइंडसेट। ये क्रिएट करके मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तब्दील कर सकता हूँ, क्योंकि वजह से इमाम साहब का मकसद यही तब्दीली है। इसका मेरा पढ़ लेना चला जाना, आपका सुन के चला जाना क्या फायदा? हम अपने आप को तब्दील करें, अपने दिल में फील करें उस दर्द आदत को, तो उस मुसीबत को तब्दील है। दूसरा क्या था बताए ना, अभी से बोल रहे हैं फिर अमल कैसे होगा? वेरी गुड, आई थिंकिंग करें हमारे अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। जब तक मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का पता नहीं है, लिस्ट बनाओ पूरी, मेरे पास एक लिस्ट हो, मेरे सामने हो, जैसे कि मेरा डे एंड नाइट का हिसाब होता है। आज 2 मिलियन का मैंने माशाल्लाह जो है वो कमाई की, आज इतना किया, इतनी बचत हुई, ये भी तो होनी चाहिए ना। आज अपनी ग्रोथ के लिए मैंने क्या किया? तो तीसरी चीज क्या थी? आसान, तो ये तीसरी चीज। और चौथी चीज क्या है? ये 3 चीजें जो है वो बयान की गई। जो फोर्थ वन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट और जरूरी है, वो ये है कि ये तब्दीली लाने के लिए सोर्सेस कौन कौन से यूज करने, जाना कहाँ है, किसके पास बैठना है, किस चीज को स्टडी करना है, किस चीज को सुनना है, किसको देखना है, किसके पास जाना है। कभी कभी वो पहली 3 चीजें हो जाती, फिर ऐसे दोस्त के पास चले जाते हैं जो पहली 3 चीजों को खराब कर देता है और मुझे वापस उसी जीरो वाली हालत दिला के खड़ा कर देता है। मैं आऊं फिर मैं पुराने मजीद को पढ़ूं, जो किताब हिदायत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तक़ीन, हिदायत है उसके अंदर। मैं आऊं उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करूं, मैं आऊं तारीख और हिस्ट्री को पढ़ूं, मैं आऊं फरामीन अहले को, मैं आऊं मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत करूं, नमाज पढ़ूं, इबादत की तरफ, और इमाम को फॉलो करूं, नबी खुदा की सीरत को जो फॉलो करूं। ये 4 चीजें इंशाअल्लाह आप सबके ज़हन में रहेंगी और कोशिश करेंगे मजालिस से अहलुल बैत से कुछ सीखें, मजालिस से अहलुल बैत से कुछ हासिल करें। एक तब्दील मैं नहीं चाहता हूं, एक आखिरी नुकता, ये सारी चीजें जो है वो एक दिन में भी पॉसिबल नहीं। मैं कहूं कि अभी मजलिस से उठेंगे और सब ठीक हो जाएगा, नहीं, स्लो सब कुछ होता है। एक दिन में बल्कि 5 दिन ले लें, 10 दिन में मैंने अपने अंदर पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम को दूर करना है। 10 दिन, 1 महीना नो प्रॉब्लम। अल्लाह के रसूल के पास 2 लोग आए थे, रसूलुल्लाह ने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप ऐसे हैं, ऐसे इधर आए, आपको देखकर वाकई बहुत सारी चीजें आपके अंदर अच्छी भी हैं, हम चाहते हैं इस्लाम को एक्सेप्ट करें, लेकिन जैसे लग रहा है थोड़ा सा अभी और थिंक कर लें, क्या हमें टाइम मिल सकता है? इन्होंने कहा कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट, और मैं जाओ तुम्हारे पास 2 महीने। इस्लाम ऐसा दीन ही नहीं है कि जो बाय फोर्स किसी को कहकर भी कर, सोचो, फिक्र करो, गौर करो, फिर आप लगाओ तो सॉलिड हो गया, मजबूत हो गया, ताकि फिर परेशानी न हो सके। मुमकिन है ये सारी चीजें आउट कोशिश, मेरी आदत नहीं है, मेरा दिल नहीं करता, होता है कभी कभी, और कदम दिल का करना और दिल का न करना एक रात में नहीं होता। कदम इंसान का किसी चीज को लाइक करना और किसी चीज से मैं खैर को अवॉइड करता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर मैं उससे नफरत करता हूँ, ये एक रात में नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीजें आई हैं मेरी लाइफ के अंदर, क्या मुझे कुरान को रिसाइट करना अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे मॉस्क के अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नमाज जमात अटेंड करना अच्छा नहीं लग रहा,
ان بیریئرس کو میں دور کروں اپنی لائف کے اندر. پھر سلولی میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ جاؤں گا اور اپنی نیچرلی حالت ہے میں اس پہ واپس پلٹاؤں گا. عزیزان, اسی تبدیلی کے لیے, اسی چینجنگ کے لیے آج محمد نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو چینج کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کو چینج کریں, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں, ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. جتنا ہو سکے یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام. ہمارا جمعے کا خطبہ اسی چیز پہ تھا. امام سجاد علیہ السلام کی دعا نمبر 38 پورے اسی چیز پہ تھی کہ آئیں ان رائٹس اور حقوق میں سے ایک یہی ہے ایک دوسرے سے مدد کی جائے. امام تو یوں کہہ رہے ہیں, اس نے میرے ہاتھ میں نیکی کی اور میں اس کو تھینک یو نہیں بول سکا, خدایا میں نے اس کا رائٹ ضائع کر دیا ہے. تو اس کے بعد خیر کی طرف نہیں رہے, ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں, نفرتوں کو ختم کریں. کیوں؟ امام حسین امام محبت ہے, امام حسین امام عشق ہے. ہم اس امام کو مانتے ہیں جو امام عشق ہے, لیکن ہمارے دل میں ایک دوسرے کا عشق و محبت نہیں. کیوں نہیں؟ آئیں, ان قدورتوں کو دور کریں اور اہل بیت کے دروازے پہ آ جائیں کہ جو خیر کا دروازہ ہے. قطر اہل بیت نہیں چاہتے کہ ان کی محفل میں 2 بندے بیٹھے, وہ چاہتے ہیں سب ان کے پاس آئیں, کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہ جائے. ہر طرح کا خدمت, بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اس خاندان نے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی خیر کے لیے. امیر المومنین اس خاندان کے فقط بیٹے قربان نہیں ہوئے, عزیزان اس خاندان کی بیٹیاں بھی قربان ہوئی ہیں. بیٹیوں کا مسئلہ بڑا جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے. بیٹا قربان کر دینا آسان ہوتا ہے, بیٹے کی انسیٹ ہو جائے آسان ہے. مجھے انصاف سے بتائیں, جب دربار بازار میں علی کی بیٹیوں کو پتھر لگے ہیں, جب علی کی پوتیوں پہ ظلم ہوا ہے, آپ 1400 ایئر بعد سن کے رو رہے ہیں, مجھے انصاف سے بتائیں سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہے. دو جملے ذکر کر رہے ہیں, جناب سکینہ کے بیوی کے دن آج چل رہے ہیں. بخدا حسین کی یہ بچی اور یہ 4 سالہ بیٹی, اس کا عمر کم ہے, مصیبتیں زیادہ ہے, مصیبتیں زیادہ ہیں. بچے روتے ہیں, ہمارے بچے بھی روتے ہیں, رونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم حسین کی یہ 4 سالہ اتنا روئی ہے, کربلا سے لے کر زندان شام تک روتی رہی ہے, زندان شام تک گریہ کیا ہے. ہاں ہزاروں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں, اتنی مصیبتیں دی گئی ہیں, کیوں نہ روتی؟ ظالم نے ظلم ہی اتنا کیا ہے, دادی پہ بھی ظلم کیا ہے, پوتی پہ بھی ظلم کیا ہے. علماء نے لکھا ہے دادی کو بھی بابا سے بڑی محبت تھی, پوتی کو بھی بابا سے بڑی محبت تھی. دادی کے رونے پہ بھی پابندی تھی, پوتی کے رونے پہ بھی پابندی تھی. دادی بھی زخمی تھی, پوتی بھی زخمی تھی. اور دادی کا پہلو زخمی تھا, پوتی کا چہرہ زخمی تھا. دادی کے دروازے کو آگ لگی, پوتی کے کامر کو آگ لگی. من اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں ہزاروں حالت کیا تھی, دادی کو غسل دینے والے بھی رویا ہے, پوتی کو غسل دینے والے بھی روئے ہیں. محبت اتنی تھی ہزاروں. روایت میں ملتا ہے عاشور کے دن جب کان زخمی تھے سکینہ کے اور کانوں سے خون بہ رہا تھا, کہا کہ ظالم حسین کی بیٹی تھی, یہ اگر ظالم والیاں مانگتے تو بیوی دے دیتی, کان سے نہ کھینچتے, حسین کی بیٹی تھی, زخمی نہ کرتے چہرے کو. عزیزاں ہمارے استاد یوں پڑھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوتی ہے نا تو پیرنٹس کی ایک خواہش ہوتی ہے بیٹی کے کان میں سوراخ کرایا جائے, اس میں بالی ڈالی جائے. سوراخ کرانے سے پہلے ماں باپ بیٹی کے لیے گفٹ لے آتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے سوراخ کرنے والے کو احتیاط کرنا, درد نہ ہو ہماری بیٹی کے کان میں, کبھی تھوڑا درد ہو جائے, کبھی ماں کانوں کے منہ سے دیتی ہے, کبھی باپ منہ سے دیتا ہے. میں قربان جاؤں جناب آپ کی قسمت پر ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے کانوں سے خون بہتا دیکھ رہی ہے. اکرمکم عند اللہ. ہاں ہزاروں کسی بھی گھر میں اگر باپ مر جائے نا اور وہ چھوٹے بچے چھوڑ جائے, بچے چھوٹے ہوں, بس میں 2 جملے اور عرض کر رہے ہیں آپ خدمت میں, کسی بھی گھر میں اگر باپ مر جائے, چھوٹے بچے چھوڑ جائے, بچہ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے, پوچھتا ہے میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے. پھر بچے کو کہا جاتا ہے بابا سفر پہ گیا ہے, بچہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتا اس کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے گا, کہے گا میرا بابا کہاں ہے. پھر بڑے کیا کام کرتے ہیں, بڑوں کی کوشش ہوتی ہے
बाप की जितनी साइंस और निशानियां होती है ना वो छुपा देते हैं। बाप की तस्वीर लगी होगी तो हटा देंगे, बाप के कपड़े पड़े होंगे तो हटा देंगे। कोई बाप की निशानी सामने न रहे, बच्चा देखेगा फिर बेचैन हो जाएगा, फिर रोना शुरू हो जाएगा। अदादारों मैं आपसे पूछता हूँ उस बीवी का क्या हाल हुआ होगा कि जिसे हर मंजिल पे बाप का कटा हुआ सर देखने को मिले, बाप का कटा हुआ सर देखने को मिले, बाप के सर पे लगते हुए पत्थरों को देखे। खत्म कर दी मुसीबत सकीना। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बीवियां पहुंची हैं दरबार यजीद में। जनाब सकीना फूफी के साथ पीछे खड़ी हुई है। एक वक्त आया कि तश्त में यजीद के सामने अब अब्दुल्ला हुसैन का कटा हुआ सर लाया गया। इमाम के सर को, जदुल्ला के सर को, ज़हरा जलाल के सर को सामने रखा। अज़ादा वो बीवी से देखा नहीं जा रहा था। जनाब सकीना थोड़ा फूफी से आगे हुई, देखिए ये क्या कर रहा है, क्योंकि फूफी को जब रोते हुए देखा ना, बीवी तब रो रही थी जब यजीद मरूद के हाथ में जो छड़ी थी वो हुसैन के लबों पे मार के कहता था, अरे मेरे बदलो के बुजुर्गो, आज होते तुम देखते, मैं अभी के बेटे से बदला ले रहा हूँ। अल्लाह बीवी से बर्दाश्त न हुआ, फूफी को रोते हुए देखा। सकीना आगे आई, आगे आकर बीवी ने जो मंजर देखा, फिर 3 मरतबा कहा, या बता, या बता, या बता, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। अल्लाह ने चीख मारी। उसके बाद सकीना बीमार हुई, ठीक न हो पाई, जिंदान शाम में रखा गया। बीवी सुबह भी रोती थी, शाम को भी रोती थी। एक वक्त आया, सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा, आंख खुली, वो भी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। बच्चों को प्यार होता है अपने बाप से, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। कब सकीना क्या हुआ, फूफी अम्मा अभी मिलने आए थे, मुझे गले लगाया था, मुझे मेरा बाबा चाहिए। सकीना ने जिद किया, बीबी ने इमाम सज्जाद से कहा, सज्जाद यजीद से कहा एक मरतबा मेरे बाबा का सर दे दे। सकीना को मेरा बाबा का सर। बाप के बच्चे भी रोते हैं, गिरिया करते हैं, माँ बाप चुप कराने के लिए चॉकलेट ले आते हैं, चीजें और खिलौने लाए जाते हैं। अजीब किस्मत है हुसैन की यतीमा की। चुप कराने के लिए एक तख्त लाया गया जिसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। बच्चे वाले आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, अब तो सकीना ने तख्त से कपड़ा हटाया, नीचे बाल का कटा हुआ सर था। बीवी ने सर को कड़े से लगाया, 3 भेद किए। पहला भेद यह था, या बता मैं नबी बता रही हूँ, बाबा बता सकता है किसने मेरे घरे की वजह को काटा। दूसरा भेद अजीब था, अरे मेरे बाबा मुझे बता किसने मेरी सकीना को यतीम किया। तीसरा भेद अजीब था, जिंदान शाम में जलजला क्यों आया। मेरे बाबा मुझे ये पता तेरी दाढ़ी को खून से किसने किया। अला रहमतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल कलमीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा इन रोती हुई आंखों के साथ तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं। खुदाया तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ये मोमिन अपने दिल में हाजते लेके बैठे हैं, प्यार के सकीना बिन्ते हुसैन इन तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, इनकी हाजतों को पूरा फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा, मोमिनीन के मारो रिज़्क़ में बरकत व वुसअत अता फरमा, बानियान मजलिस की हाजात को पूरा फरमा। खुदाया के मारो रिज़्क़ में बरकत व वुसअत अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हम सबकी इस्लाह फरमा, हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमा।